بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ میں جس صاحبہ کو یہاں دعوت خیال کے لیے دعوت اظہار خیال دوں گی، وہ ورجینیا سے تشریف لائی ہیں، صحافی ہیں، مصنفہ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور ان کا جو ہے ہم ان کی کتاب کی رونمائی بھی کریں گے، اور ان کا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے اردو صحافت کی مشکلات، تجربات و مشاہدات. بہت ساری محبتوں کے ساتھ اہل شکاگو کی طرف سے اہل ورجینیا کے لیے نزیرہ اعظم صاحبہ. السلام علیکم. سب سے پہلے میں برج میڈیا کے مسرور قریشی صاحب اور طاہرہ رضا کی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم لوگوں کو مجھے بلایا یہاں، اور اس کے ساتھ میرے اپنے خاندان کی 2 ٹیبلز ہیں یہاں، میرا بھائی، بھابھی، بہن، بہنوئی، بھتیجی. ہاں، میں بھتیجی کا خاص طور سے شکریہ ادا کر رہی ہوں، وہ پین اسٹیٹ سے خاص طور سے اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہے. اور ہمارے پرانے دوست اور عزیز جن کی یہ ٹیبل ہے، یہ لوگ بھی یہاں آئے ہیں، تو میں سب کی بہت مشکور ہوں. اور سب سے زیادہ مشکور ہوں میں ظفر اقبال صاحب کی، جو میرے شوہر ہیں اور جن کی وجہ سے یہ کتابیں جو ہیں وجود میں آئی ہیں. کیونکہ میں بالکل بے وقت لکھتی ہوں، کبھی دوپہر میں ایک دم خیال آ گیا، لکھنے بیٹھ گئی، پتہ چلا سب کچھ ادھر ادھر رہ گیا. کبھی رات میں بیٹھ گئی لکھ کے، 3 بج گئے، 4 بج گئے صبح کے. کبھی ظفر اٹھے کہ اچھا تم ابھی تک لکھ رہی ہو. میں نے کہا آپ سو جائیں. تو بس یہ ہوتا تھا. تو ظفر آپ کا بہت شکریہ، اور میرے بہن بھائی، میرے عزیز، سب کو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور تمام حضرات کا بہت شکریہ آپ سب کا. ایک اور بات میں جلدی سے کہنا چاہوں گی کہ ذکر ہوا تھا ابھی ان کا ابن صفی کا. چند سال پہلے میں ڈھونڈ رہی تھی کہ ابن صفی کے بارے میں کچھ پڑھوں، کیونکہ ہماری والدہ کو بہت پسند تھے ابن صفی، بہت کتابیں ان کی پڑھتی تھی. تو ان کی جو ویب سائٹ پہ مجھے ملا، تو ان کی جو والدہ کا نام تھا وہ اتفاق سے وہی میرا نام ہے، نزیرہ خاتون ان کی والدہ کا نام تھا، اور میرا نام ہے نزیرہ اعظم. میں بڑی خوش بھی ہوئی، میں نے کہا چلو کوئی تو ایک نام ملا جو میرے جیسا تھا. اچھا، تو میں اب یہ آپ کو چھوٹا سا ایک آرٹیکل میں نے لکھا ہے جو اپنے پاکستان میں صحافت کے اوپر جو کچھ ادوار گزرے ہیں، اردو صحافت کی مشکلات، تجربات و مشاہدات، یہ ہے میرا آج کا موضوع اردو صحافت کے اوپر. اب کیونکہ میں نے پاکستان میں ہی صحافت کی ہے اور امریکہ میں بھی اردو صحافت کی ہے، تو یہی انہی دونوں جگہوں کے بارے میں بات کروں گی. اردو صحافت کی مشکلات کا آغاز تو 1948 سے ہو گیا تھا، جب 40 سے 45 اخبارات فوراً بند کر دیے گئے تھے. لیکن میں ابتدا اپنے مختصر تجربات سے کروں گی. میں نے جس دور میں صحافت شروع کی وہ ایک پرآشوب دور تھا. فوجی حکومت عوامی حکومت کی زندگیوں کے درپے تھی، اور صحافت پر شکنجہ بہت سخت ہو چکا تھا. سینسر، کوڑے، جیلیں، نوکریوں سے بے دخلی، یہ سب صحافیوں ہی کا مقدر بن چکے تھے. فوجی حکومت اپنے مظالم کے عروج پر تھی، لیکن ایسے میں بھی سرفرے صحافی حق کی آواز بلند کر رہے تھے، اپنی صحافتی تنظیم کے پرچم تلے ناحق کے خلاف آوازیں اٹھا رہے تھے. اردو صحافت پر کڑی نظر اس وجہ سے بھی تھی کہ یہی وہ زبان تھی جس سے عوام فوری طور پر حکومت کے مظالم سے آگاہ ہو رہے تھے. کیونکہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ صحافت معاشرے کا آئینہ دار ہوتی ہے اور براہ راست عوام سے جڑی ہوتی ہے. میں اس وقت کوئٹہ میں تھی. میری صحافت کی دنیا میں یہ میرا پہلا قدم کوئٹہ ہی میں پڑا. میں وہاں کے مقامی اردو اخبار زمانہ اور انگریزی اخبار بلوچستان ٹائمز کے لیے کام کر رہی تھی، اور ساتھ ہی کراچی سے نکلنے والے ہفت روزہ معیار کے لیے بلوچستان کی رپورٹنگ کر رہی تھی. میرے اکثر کالم سینسر کی زد ہو جاتے تھے. اوپر میرا نام، اور کبھی کبھی نام بھی غائب، کبھی عنوان بھی غائب، خالی وہ کالم کی جگہ رہ جاتی تھی. ایک روز میں نے اخبار کے اس میگزین کے
मालिक और मुदीर महमूद शाम साहब से मैं पूछा, शाम साहब ये हो क्या रहा है, मैंने ऐसा क्या लिख दिया, मैं तो यहीं की बात लिख रही हूँ, कोई ऐसी बात तो नहीं। कहने लगे, बहुत ज़ोर से हंसे और बोले, भाई तुम कुछ ऐसा ही लिख रही होगी ना जो सेंसर हो रहा है, तो ऐसा ना लिखो, कोशिश करो कि जो सेंसर ना हो। बात अच्छा, फिर उसके अलावा मेरा एक कॉलम था जिसका उन्वान, जो उन्होंने खुद ही बताया महमूद शाम साहब ने, कि एक कॉलम ऐसा था जिसका उन्वान था, जो उन्वान की वजह से उखाड़ दिया गया, उसका उन्वान था मेख कहते हैं मोटी कील को। ये अब मुझे अच्छी तरह याद है कि ये एक समाजी कॉलम था। मेख का क्या उसमें तस्करा था ये मुझे याद नहीं, लेकिन इस पर सेंसर वालों को ये एतराज़ हुआ कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ है। उनसे पूछा गया, भाई कैसे फ़ौज के ख़िलाफ़ है? कहने लगे, फ़ौजी बूटों में मेखें लगी होती है ना, तो ये इसके ख़िलाफ़ है। ऐसे ही एक और सहाफ़ी, एक और अखबार में ख़बर शाया हुई, एक नौजवान ने ख़ुदकशी कर ली। उसमें लिखा था कि नौजवान ने अपनी नाकामी से दिल बर्दाश्ता होके ख़ुदकशी कर ली। तो जो सेंसर वाले थे उन्होंने फ़ौरन एतराज़ उठा दिया, कहने लगे, भाई ये दिलबर तो ठीक है, ये दाश्ता का लफ्ज़ ना गैर अखलाक़ी है, इसको निकालो। तो इस तरह के उस ज़माने में चल रहे थे। बक़ौल हमारे एक उस्ताद के और मारूफ सहाफ़ी थे ज़ियाउद्दीन मरहूम के, आप जब अखबार लेके उस ज़माने में, क्योंकि अखबार ही ज़्यादा चलते थे, हमारे दौर में 80s का दौर था, मिड 80s, तो कहते थे कि वहाँ पे एक तीसरे दर्जे का फ़ौजी अफसर बैठा होगा और अगर उसको आपकी टाई का रंग पसंद नहीं आया तो समझिए सेंसर, अगर आपको उसके बाल बने हुए आपको सही नहीं नज़र आए तो समझिए मज़ीद सेंसर, और अगर आपको उसकी कमीज़ नहीं पसंद आई तब तो आप गए। तो वो इस तरह की उन्होंने, ये इस किताब में मौजूद है इनका इंटरव्यू। उस वक्त कोयटा बज़ाहिर पुरसुकून था, लेकिन उर्दू सहाफ़त और उससे जुड़े सहाफ़ियों पर हसास इदारों की नज़र थी। एक बार ऐसा हुआ कि BBC लंदन के जनूब एशियाई प्रोग्राम के मुदीर डेविड पेज कोयटा आए। उन्होंने हमारे अखबार में फ़ोन किया। हमारे जो एडिटर साहब थे फसी इकबाल, वो शहर से बाहर थे। फ़ोन मैंने उठाया, वो कुछ हैरान हुए। उनको हैरत इस बात पे थी कि बलूचिस्तान में एक लड़की और अखबार में बैठी। कहने लगे, क्या मैं आ सकता हूँ तुमसे मिलने? मैंने कहा आइए। खैर वो आए, 10-15 मिनट बैठे और उन्होंने बताया कि वो पश्तो का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सर्वे करने आए थे। और खैर वो चले गए। अच्छा, जैसे ही वो निकले हैं तो पीछे 2 बाइसिकल सवार कंबल ओढ़े उनके पीछे लग गए। वो इंटेलिजेंस वाले थे। लेकिन हुआ ये कि दूसरी सुबह से हमारे घर में मुख्तलिफ़ एजेंसियों की घंटियाँ बजने लगीं। अब वो कोई सुबह 7 बजे फ़ोन आ रहा है, किसी का 9 बजे फ़ोन आ रहा है। फिर मैं ऑफ़िस पहुंचती तो वहाँ कोई चला आ रहा है, मिलने आ रहे हैं कि जी आपकी क्या बात हुई। और सवाल एक होता था, आपकी क्या बात हुई थी डेविड पेज से? मैंने कहा वही बात हुई थी जो एक सहाफ़ी से करता, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, आप तफसील बताइए। मैंने कहा भाई मुझे तफसील तो याद नहीं है, मैंने बस इतनी बात की। उसके बाद ये हुआ कि हमारे जो एडिटर थे वो 1 हफ़्ते के बाद जब वापस आए, मतलब ये 1 हफ़्ता बड़ा अजियत का मेरा गुजारा है। बल्कि मेरे वालिद हंसने लगे, कहते मैं 30 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट में, कभी मेरे पीछे इंटेलिजेंस नहीं लगी। मैंने कहा पापा आप तो इन्हीं के आदमी हैं, आपके पीछे क्यों लगे, हम तो बाहर के लोग हैं। तो बहरहाल ये हुआ, जब एडिटर साहब वापस आए तो पूछने लगे, हाँ भाई तो कैसा रहा ऑफिस, सब ठीक था? मैंने कहा जी ठीक था। वो डेविड पेज आए थे। कहने लगे हाँ क्या कहा उन्होंने, कुछ बात हुई थी? मैंने कहा हाँ बस वही बता रहे थे कि वो करना है, पश्तो प्रोग्राम करना है, और बाकी कुछ चीज़ें भी उन्होंने जो बातें की वो मैंने उनको बता दी। ज़ाहिर है मेरे मुदीर थे वो। कहने लगे अच्छा। आप यकीन कीजिए दूसरे दिन से सारे फ़ोन बजना बंद हो गए। तो मैंने कहा कि लो भाई, ये तो मैं समझ गई कि ये हमारे एडिटर ने ना इंटेलिजेंस वालों को सब कुछ बता दिया। तो ये इस तरह का था। लेकिन एक बात उस वक्त ये ज़रूर देखी मैंने, जो ऑब्ज़र्व किया, नहीं सिर्फ कोयटा ही में नहीं, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, लाहौर से भी ख़बरें आती रहीं कि इंटेलिजेंस वाले लड़कों को धमकी वगैरह हल्की फुल्की देते थे, लेकिन मारना पीटना उठा लेना ये नहीं था। हालांकि लोगों को कोड़े भी पड़ चुके थे, लोगों को इतने जेलें भी गईं, लेकिन वो लोग अभी ज़िंदा हैं, हयात हैं और बड़े मोतबर नाम है पाकिस्तान के जर्नलिज़म में।
اگر ہم اردو تاریخ کی اردو صحافت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں دو رویے واضح نظر آتے ہیں کہ اردو زبان میں کیا چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک دم سے یہ فلرش ہوتی، پھیل جاتی ہے۔ پہلا رویہ جو میں نے سمجھا ہے کہ وہ ہے مزاحمت، غلط بات کے خلاف یہ زبان کھڑی ہو جائے گی۔ دوسری چیز ہے سیکولر سوچ، اس میں کوئی تناؤ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اردو کا جو سب سے پہلا اخبار تھا 1822 میں نکلا کلکتے سے، جامع جہان نما اس کا نام تھا، اور ہری دت اس کے جو تھے مالک تھے۔ یہی اخبار تھا جس نے اپنے پیش رووں کے لیے رجحان سازی کی اور اسی اخبار کے ذریعے جرأت مندانہ صحافت کی داغ بیل پڑی۔ لیکن اسی اخبار کا گلا گھونٹنے کے لیے انگریزی سرکار نے جو ضابطے بنائے وہ آج تک پاکستان میں بھی قائم ہیں مختلف اشکال میں۔ اور اردو صحافت کا سب سے غیر سنجیدہ اور جذباتی دور وہ تھا جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اس وقت پورا ملک سماجی اور سیاسی اور مذہبی طور پر دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک طرف کانگریس اور ان کے ہمنوا تھے، اور تو دوسری طرف مسلم لیگ اور مسلمانوں کا جنون تھا، وہ جنہیں اپنی ثقافت، خواتین کی عزت، اپنے مذہب کی آزادی اور مسلم معیشت کی بہتری چاہیے تھی، جس کا ایک ہی حل انہیں نظر آ رہا تھا، پاکستان۔ تقسیم کے ساتھ ہی اردو صحافت بھی بڑھ گئی اور اپنے اس ڈگر سے ہٹ گئی جو اس کا ترہ امتیاز تھی۔ ہندوستان میں اردو صحافت لبے دم آ گئی اور پاکستان میں فوجی حکومتیں، سینسرشپ، پریس ٹرسٹ، صحافتی مضبوط تنظیموں کی توڑ پھوڑ جیسی علتوں نے قومی شکل اختیار کر لی۔ عامل صحافی کی تربیت، ان کے مسائل کے حل کے لیے بادی النظر میں کوئی ادارہ نظر نہیں آ رہا، اور آج کی اردو صحافت جہاں ٹیکنالوجی کے فروغ کی وجہ سے بہت سے فائدے اٹھا رہی ہے، وہیں اردو صحافت کی پیشہ ورانہ روح کمزور ہو چکی ہے۔ تربیت یافتہ صحافیوں کی تعداد بڑھنے کے بجائے گھٹ رہی ہے۔ ایسے افراد کی ہمیں کثرت نظر آتی ہے جن کا کاروبار کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہ ٹی وی چینل کھولے بیٹھے ہیں، اور جو صحافتی اصولوں اور اخلاقیات سے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے۔ ہاں، کچھ چینل ایسے ضرور ہیں جو یقیناً تربیت یافتہ صحافیوں کو ترجیح دے رہے ہیں اور دیتے ہیں، لیکن ان کی تنخواہیں اتنی کم ہیں کہ ان صحافیوں کو مجبوراً اس چینل کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ کچھ اپنے پیشے بدل لیتے ہیں، کچھ ملک سے باہر جانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی جگہ جو لوگ لے رہے ہیں وہ کم پڑھے لکھے صحافی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ شاید یہ دنیا کا واحد شعبہ ہے کہ جہاں اگر اخبار ہے، اگر کوئی شخص 4 سطور لکھ سکتا ہے تو وہ صحافی ہے۔ ٹی وی چینل ہو تو مفت یا کم مشاہرے پر کام کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ بہرحال صحافت کی ایک اپنی طاقت بھی ہے۔ خود یہاں امریکہ سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات اپنے لکھنے والوں کو ایک پائی نہیں دیتے، اور اب چینل آ گئے ہیں یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی، تو چینل اپنے نام کا مائک تو ضرور پکڑا دیتا ہے، لیکن مشاہرے یا تنخواہ کے نام پہ صفر، کوئی پیسے نہیں دیتے ان کو۔ اس میں قصور اصل میں دونوں ہی کا ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو میڈیا ہے اس کے پاس تربیت یافتہ صحافی نہیں ہے، کیونکہ وہ تربیت یافتہ صحافی لے گا تو اسے پیسے دینا پڑیں گے، اور جو غیر تربیت یافتہ صحافی ہے اس کو آپ کسی کو بھی آپ مائک پکڑا دیں کہ بھائی بول دو تمہاری واہ واہ ہو جائے گی، تو وہ اکڑ کے اپنے صحافی بن جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت۔ جو کارکن اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر کارکن صحافی جو ہے نا سینہ پھلا کے اپنی کمیونٹی میں پھیلتا ہے کہ وہ جی میں تو فلاں کا ہوں، فلاں ٹی وی چینل کے لیے میں کام کر رہا ہوں، اور اس طرح وہ مطلب اپنی اہمیت بتاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو صحافت میں معاشی، تربیتی، پیشہ ورانہ مشکلات بہت ہیں، اور خودرو پودوں کی طرح ابھرتے ہوئے ٹی وی چینلز اور یوٹیوب کے چینل سب ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ان میں معدود چند، یعنی صرف اکا دکا ہی لوگ ایسے ہوں گے، ایسے صحافی ہوں گے کہ جو قاعدے سے جو کام کر رہے ہیں۔ یہ میرا مشاہدہ ہے کہ یہ یوٹیوب پہ کے چینلز پہ جو پڑھے لکھے صحافی ہیں جو تجزیے کر رہے ہیں اور خبریں دے رہے ہیں، ان میں سے کوشش یہ ضرور کر رہے ہیں کہ ان کے بیانیے میں درستگی ہو، کوئی غلط بات نہ کہیں۔
سوشل میڈیا کا یہ فائدہ تو ہوا کہ وہ صحافی جنہیں ان کی صحافتی ذمہ داریوں کے عوض انتہائی قلیل مشاہرہ ملتا رہا، سوشل میڈیا ان کے کاموں کا اچھا معاوضہ دے رہا ہے، اور جو صحافی حضرات یوٹیوب چینلز چلا رہے ہیں ان کی پیاس اس سچ کو عوام تک لانے کی کوشش ہے جو وہ اپنے اخبار یا ٹیلی ویژن پر اندیکھے سینسر کی وجہ سے لکھنے یا بولنے سے قاصر ہیں، اور اس کی یہ بڑی قیمت بھی ادا کر رہے ہیں۔ ملک میں اب ماشاءاللہ نہیں، لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ ایک اندیکھی قوت وہی ہے، وہی حربے استعمال کر رہی ہے جو فوجی حکومتیں کرتی رہی ہیں، یعنی دھمکیاں، صحافیوں کو اٹھا لینا، زد و کوب کرنا، اور اکثر کی تو موت بھی ہوئی ہے اس میں۔ یہ ابھی حالیہ واقعات ہیں۔ یہ وہ قیمت ہے جو عامل صحافی سچ کے فروغ میں بھگت رہا ہے۔ بہت شکریہ۔